ایک شاندار تخت، ایک قیمتی لباس اور اس تخت پہ بیٹھا ہندوستان کا آخری شہنشاہ۔ یہ وقار حقیقت تھا، یہ صرف ایک پردہ۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، یہ اس بادشاہ کے الفاظ ہیں جس کی کہانی آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری سیریز آخری تیموری میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ رئیس احمد جعفری ندوی صاحب کی 1955 میں شائع ہونے والی یہ 11 صفحات پر مشتمل نایاب اور مستند کتاب ہے۔ اس تحقیقی کتاب کو استعمال کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ظفر کی کہانی کو ان کے سیاسی پس منظر کے آئینے میں دیکھیں۔ ہمارا پہلا چیپٹر یہ سوال پوچھتا ہے کہ انگریز کیسے آئے۔ جعفری صاحب بتاتے ہیں کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ تاجر بن کر آئے اور یہاں کے انتشار کا فائدہ اٹھایا۔ جب مغل کمزور ہوئے تو انگریزوں نے مقامی طاقتوں مراٹھے، جٹ، روہیلے کی لڑائی کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ مالی اور انتظامی اختیارات معاہدوں کے ذریعے کمپنی کے تحت چلے۔ ظفر کو جو سلطنت ملی وہ صرف نام کی سلطنت تھی۔ کتاب کے ابواب معاشی اور تمدنی حالات اندرونی زوال کی تصویر کھینچتے ہیں۔ اقتدار کی کمزوری نے ملک میں افلاس اور بے روزگاری کو بڑھا دیا، اور لال قلعے کے اندر شاعرانہ محفلیں تو جاری تھی مگر باہر عوام روٹی کا سوال سے دوچار تھے۔ ایسے میں بغاوت کے لیے صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی، اور وہ چنگاری باہر سے نہیں بلکہ خود شاہی خاندان کے اندر سے نکلی۔ اگلے چیپٹر کا نام ہے فاقہ مت شہزادوں میں انتشار۔ انگریزوں کے تنخواہیں کم کرنے کی وجہ سے شہزادے بھوک اور ناراضگی کا شکار تھے۔ وہ آپس میں لڑتے، بازاروں سے قرض لیتے اور بادشاہ کے حکم کا مذاق اڑاتے۔ ظفر کی بے بسی پر ان کا ایک شعر مہر ثبت لگاتا ہے کہ کہے بغیر ہی کوئی بھی مرتا ہے یہ ظفر، مگر کوئی تو ہو جو مرے اس کی جان پر۔ تو یہ قسط واضح کرتی ہے ظفر کو ایک ایسا گھر ملا جو باہر سے انگریزوں نے اور اندر سے خود خاندان نے تباہ کر رکھا تھا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ظفر کو ان حالات میں بادشاہت کیسے ملی، اور کتاب کے اگلے چیپٹر بہادر شاہ سے ان کی شخصی زندگی اور شاعری کا مطالعہ کریں۔ یہ ٹوٹی ہوئی سلطنت کا تاج انہوں نے آخر کیوں کر قبول کیا؟ جاننے کے لیے اگلی کی ضرور دیکھیں۔ بک ٹیوب کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔